آداب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز اور پاک کشمیر کے حوالے سے میں انتہائی اہم ولاگ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو ٹرائکا ہے سردار مقصود، راجہ ادریس اور سیماب، اس ٹرائکا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میری والدہ صاحبہ شدید بیمار ہیں، بون میرو کی پیشنٹ ہیں، پلیز ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ میرا اثاثہ ہیں۔ اب میں یہاں آج بڑے اہم حقائق لے کر آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے گزارش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ڈی جی ایف آئی اے سے، چیئرمین نیب سے، ڈی جی اینٹی کرپشن سے اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے آج کچھ اہم گزارشات کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اینڈ تک میرا ساتھ دینا ہے۔ یہ حقائق انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہتان تراشی فوراً کر دی جاتی ہے، اگلے بندے کو بلیک میلر کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں لینڈ مافیاز کی جانب سے، انہیں نوسر بازوں کی جانب سے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سردار مقصود صاحب کے حوالے سے۔ سردار مقصود صاحب کون ہیں؟ 7 سے 8 سال پہلے یہ پاک کشمیر لکی کمیٹی چلاتے تھے۔ 200 روپے کی وہ کمیٹی ہوتی تھی، اس میں انہوں نے غریب ریڑھی بانوں کو، رکشہ والوں کو، مزدوروں کو، ان کو بھی نہیں بخشا۔ وہ ڈیٹیلز بھی ذرائع نے مجھے دی ہیں۔ 200 روپے کا نوسر بازی کرتے ہوئے یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2017 میں انہوں نے 5 لاکھ سے اس فراڈ سوسائٹی پاک کشمیر کی بنیاد رکھی۔ اس میں راجہ ادریس صاحب ایڈیشنل سی ای او بنے، جو کہ رنگ ساز تھے، رنگ ساز سے رنگ باز بن گئے، اور راجہ ادریس صاحب جو لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں اس کی بھی آڈیو تمام میرے پاس موجود ہیں۔ وقت آنے پر میں وہ آڈیوز بھی سامنے رکھوں گا، اور میں نہ صرف ان کو آن ایئر کروں گا بلکہ آئینی اور قانونی جو ادارے ہیں ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا۔ میں کوئی بھی ولاگ کرتا ہوں وہ بغیر ثبوت کے نہیں کرتا، الحمدللہ تعالیٰ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور تیسرا اس کے بعد پھر جو ان کے اندر کریکٹر ایڈ ہوتا ہے وہ سیماب خان صاحب ہیں، جو بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے 1.5 سال پہلے ایڈ ہو گئے۔ سیماب خان صاحب کون ہیں؟ سیماب خان صاحب کی کیا اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں؟ سیماب خان صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ سردار مقصود کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہوا؟ اور صحافیوں کو یہ کیا دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں؟ اس سب پہ میں آگے چل کے بات کروں گا، اور ایف آئی اے تک بھی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں ان تک بھی جو اپلیکیشنز ہیں صحافی برادری کی جانب سے ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ اور سیماب خان صاحب، میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان جو کنورسیشن ہوئی ہے اس کو آپ پبلک کریں نہ کریں، میں خود اس ساری کنورسیشن کو اگلے ولاگ میں آن ایئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو مجھے میسج کیے ہیں، جو مجھے میری والدہ کا نام لے کے تھریٹ کیا ہے، وہ ساری چیزیں آن ایئر جائیں گی۔ اب سیماب خان صاحب کی جو ہے وہ سردار مقصود صاحب سے کیا جو ہے وہ ڈیلنگ ہوئی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ سیماب خان صاحب میڈیا اور اداروں کو بلیک میل کرنے میں پیش ہیں۔ اچھا، پھر آر ڈی اے کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا یہاں پہ خوفناک ہے۔ ماہانہ 15 لاکھ روپے کی ڈیل ہوئی، اس میں یہ سارے کریکٹر انوالو تھے، اور وہ جو 15 لاکھ روپے تھا، ذرائع نے بتایا کہ تحصیل گجر خان کے جو ٹی ایم اے کے ڈائریکٹر ہیں وہ اس کے ذریعے آر ڈی اے کو پہنچاتا رہا، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، کرپٹ انسپیکٹر عمران اور کرپٹ سمی نیازی، ان کو پہنچتا رہا وہ، اور اس وجہ سے پہنچتا رہا، انہیں یہ کہا جاتا رہا کہ یہاں ہم سوسائٹی نہیں بنا رہے، یہ زرخیز زمین ہے جس کو بیجائی کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور بیجائی کس قسم کی ہو رہی تھی؟ نوسر بازی کی بیجائی ہو رہی تھی، اور ہمارے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمین پر سوسائٹی کا نہ بورڈ لگایا گیا، نہ کوئی گیٹ بنا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب سوسائٹیز بنتی ہیں تو گیٹ بنتا ہے، ایک آؤٹ لک آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور 6 ماہ پہلے جو انہوں نے چھوٹے موٹے بورڈ لگائے تھے وہ بھی اکھاڑ دیے، اور اب جو ہے انہوں نے جب یہ آر ڈی اے کی گزشتہ دنوں کارروائی ہوئی اس کے بعد ٹوٹل صفایا ہو چکا ہے۔ اب 2021 میں سردار مقصود صاحب ایک کارروائی ڈالتے ہیں، مقصود پلازا بناتے ہیں، میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہجیرہ آزاد کشمیر میں بننا شروع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہجیرہ میں بھی ان کی دکانیں ہیں، ضیاء مسجد اسلام آباد میں مکانات اور دکانیں ہیں۔ میں ڈی جی اینٹی کرپشن سے، ایف بی آر کے چیئرمین سے گزارش کروں گا کہ ذرا یہ چیک کیا جائے کہ یہ کیسے ان کے پاس سارا کچھ آیا۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر صاحب سے گزارش کروں گا، اینٹی کرپشن آزاد کشمیر سے گزارش کروں گا کہ یہ سارا معاملہ دیکھا جائے، لوگوں کے اربوں روپے یہ لوٹ کر جو ہے وہ اپنے پلازے، اپنے مکان، اپنی دکانیں بنا رہے ہیں، کیا عوام کا پیسہ اس لیے ہے کہ ان جیسے لٹیروں، نوسر بازوں اور غنڈوں کی جیبیں بھری جائیں؟ اچھا، پلازے
کا جب بننا ہوا نا تو اللہ کی مار پڑتی ہے. ان کی جو پاک کشمیر کی مارکیٹنگ ٹیم تھی اس میں پھوٹ پڑ گئی. پھوٹ کیوں پڑی کہ ٹیم نے جب دیکھا کہ پلازا بن رہا ہے, دکانیں بن رہی ہیں, تو انہوں نے سردار مقصود صاحب سے پوچھا کہ آپ 36,000 کنال کا دعویٰ کرتے ہیں ملکیتی زمین کا, ہم اربوں روپے آپ کو چھاپ کے دے چکے ہیں, وہ کدھر ہے؟ جبکہ مجسٹریٹ حجیرہ جن کا نام میرے نزدیک ولید انور صاحب, ان کی رپورٹ, ان کی تحقیق کے مطابق 1342 کنال جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو یہ سارا آڈٹ کروایا جائے کہ آپ نے غریب لوگوں کا پیسہ کدھر کیا ہے. دھوکے اور نظر بازی سے آپ نے ہمارے نام کے اوپر دیکھیں, مارکیٹنگ میں جو شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے, میں اگر مارکیٹنگ کر رہا ہوں کسی چیز کی تو لوگ میرے اعتماد کے اوپر آئیں گے, تو اس میں سردار آپ نے ہمارا نام بیچا, ہمارا کریکٹر تباہ کر دیا. تو سردار مقصود اتنی بڑی فلم ہے, بلکہ پورا سینما ہے, کہ اس نے کشمیر کے قریب جو ہے اپنی گاڑی کے اوپر فیک فائرنگ کروائی اور کہا جی میرے اوپر نعوذ باللہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. وہ ایف آئی آر ابھی تک تھانہ کوٹا میں, میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اب جب سماب صاحب سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو ہزاروں فائلیں بیچی نہیں. یہ ایک ویڈیو میرے عقب میں چل رہی ہے, یہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے, ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. میرا آفس ہے تراڑکھل بلوچ کیلا, اور بیٹھک کے اندر میرے گناہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرا 2 سے 2.5 ہزار پلاٹ جو میں نے فروخت کیا ہوا ہے, جس میں الحمدللہ میں 150 کنال سے اوپر لوگوں کو منتقل کر چکا ہوں. اس کے علاوہ میں نے بہت سارے. اب دیکھیں کہ یہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے, یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے ہزاروں فائلیں جو بیچی ہیں. تو سماب صاحب آپ کون سی چڑیا کو میرے سامنے اڑا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اب میری مصدقہ اطلاع کے مطابق ضلع پونچھ کے اندر صرف اور صرف جو ہے نا 25 دفاتر ہیں, اور اس میں کمشنر پونچھ کیوں خاموش ہیں؟ اب ڈپٹی کمشنر پونچھ ممتاز کاظمی صاحب جو ہیں, ان کا کریکٹر چیک کریں کہ مجسٹریٹ سول عدالت اور سیشن کورٹ کا حکم موجود ہے کہ اس جعلی سوسائٹی کے تمام دفاتر کو سیل کیا جائے. لیکن شاہ جی خدا کا واسطہ ہے, ہم بھی سید ہیں, نام پہ بٹا نہ لگائیں سادات کے. روز محشر آپ نانا کو کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگوں کے اربوں روپے جو جن لوگوں نے ہڑپ کیے ہیں, آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ یزید وقت کا ساتھ دے رہے ہیں. شاہ جی خدا کا خوف کریں, کوئی مولا حسین کا واسطہ ہے آپ کو کہ آپ یہ نہ کریں. ان فیک لوگوں کے دفاتر سیل کریں, ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کریں. حکومتی مشینری آپ کے پاس ہے, دعائیں لے لیں, رمضان کا مہینہ ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون سی طاقت ہے کہ ممتاز کاظمی صاحب کو روک رہی ہے. اب پھر اس کے بعد اگلا ان کا جو دفتر آتا ہے, ایک اور نئی فلم سامنے آ جاتی ہے, وہ بخاری پلازا ہے گیگا مال کے قریب ادھر اسلام آباد میں, راولپنڈی میں. یہ جو دفتر ہے یہ ایک خاتون کے نام پر ہے. اب ہوتا ہے یہ دفتر سیل ہوتا ہے تو آر ڈی یہ شک کی بنیاد پر جو ہے نا, شک کا فائدہ لیتے ہوئے اس دفتر کو ڈی سیل کر دیتا ہے. وہ خاتون کون ہے, اس خاتون کا کیا کریکٹر ہے, مطلب ان سے کیا تعلق ہے, ان کے ساتھ کیا ایگریمنٹس ہیں, ان کے نام پہ دفتر کیوں بنایا گیا, یہ میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. جبکہ مندرہ والا سائٹ آفس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ سیلڈ ہے. اب حضرت سماب کی طرف میں آ رہا ہوں. حضرت سماب صاحب سے میں ڈی جی اینٹی کرپشن, ڈی جی ایف آئی اے, چیئرمین نیب, چیئرمین ایف بی آر سے گزارش کروں گا کہ ایک ایسا شخص جو دھوکے کے ساتھ اپنی 7-8 کنال جو زمین ہے وہ دکھا کے پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں ہے, سردار مقصود سے ایک ایگریمنٹ کرتا ہے مبینہ طور پر. اس ایگریمنٹ میں یہ طے پاتا ہے کہ جناب آپ یہ بیچی جائیں فائلیں, میں جانوں میرا کام جانے. اگر کسی نے کوئی مانگا تو اس کو کوئی دوسرا خسرہ نمبر دکھا دیں گے 5 کلومیٹر دور کا, اس کو 10 کلومیٹر کا, اور اس کو یہ جو ہے وہ چیزیں بیچتے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سردار مقصود صاحب کو ذرائع کے مطابق یہ یقین دلایا کہ ہم راولپنڈی کے ڈان ہیں, ہم راولپنڈی کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں, ناخدا ہیں, انداتا ہیں. کوئی ادارہ, کوئی صحافی, کوئی میڈیا پرسن, کوئی شخص آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا. اب راجہ پرویز اشرف صاحب سے میرا سوال ہے کہ گجر خان پہچان ہے پوری دنیا میں پاکستان کی, یہاں سے لوگ جو ہے دیگر ممالک میں گئے اور زر مبادلہ بھیج رہے ہیں, یہاں پہ لوگ آپ کے نام کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. راجہ صاحب آپ کے نام پہ لوگ باہر سے جو ہے وہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایک اکانومی کا حصہ آ رہا ہے. تو راجہ صاحب اتنا بڑا جو ہے وہ آپ نے بندہ گجر خان میں رکھا ہوا ہے, جس نے شاہ پوش کا برانڈ بھی بنا لیا ہے, جس نے ایک بیوٹی پارلر بھی بنا کے اپنی وائف کو ماشاءاللہ گفٹ کیا ہے. راجہ صاحب آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ آپ نے اداروں کو ذرا نہیں مطلب تھوڑا سا ہلایا جلایا کہ آپ کے گجر خان میں بیٹھ کے ایک شخص اتنی بڑی نصر بازی کر رہا ہے, اور جب کوئی صحافی ان سے موقف لینے کے لیے رابطہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ بلیک میلنگ تو نہیں کر رہے. وہ آگے سے کہتا ہے بھائی میری ماں بیمار ہے, اگر بلیک میلنگ ہوتی تو میں کسی اور طریقے سے کرتا. اور پھر یہ ان کی کال ریکارڈ کرتے ہیں جو ایک بہت بڑا جرم ہے, پھر اس کو تھریٹ کرتے ہیں, پھر اس کی والدہ کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر باقاعدہ مسلسل تھریٹنگ میسیجز دیتے ہیں, اداروں میں جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو راجہ صاحب آپ مطلب صحافت, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ صحافیوں کا کیا ریلیشن ہے, کیا چیزیں ہیں. آپ پلیز مجھے ایز سون ایز پاسبل, میں نے آپ کو ٹیکسٹ بھی کیا آپ کے واٹس ایپ پہ, آپ مجھے ٹائم دیں اور اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے محکموں میں آپ جو ہے محکموں کو آرڈر کریں. یا آپ عقب میں دیکھ رہے ہیں ان کا یہ سماب صاحب کا جو سارا انہوں نے شاہ پوش کا کیا اور دیگر, یہ میں تمام چیزیں
تمام چیزیں ود پروف چلا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر اس سارے معاملے میں اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حضرت مقصود صاحب نے جو جگہ لوگوں کو دکھا کر پیسے بٹورے ہیں, جہاں پہ بورڈ لگائے ہیں مقامی لوگ, 7 سال سے اس جگہ کو نہ ٹرانسفر کروایا گیا ہے, نہ اس جگہ کی کوئی ملکیتی چیزیں آئی ہیں, بلکہ الٹا وہاں جو بورڈ شورڈ لگے ہوئے تھے وہ بھی اٹھا کے پھینک دیے گئے, اور جو مقامی لوگ ہیں وہ اب آپ کو وہاں پہ قبضہ کرتے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جس شخص سے زمین لے کر جس کو 37 لاکھ روپے کا جھانسا دیا تھا, وہ 37 لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں دیے گئے, اور نہ ہی زمین ان کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی. وہ کیا سارا مدعا ہے وہ بھی اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جن لوگوں کی فائلز موجود ہیں, ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس وہ لوگ آ چکے ہیں, ان کے آڈیو میسیجز آ چکے ہیں, ویڈیو میسیجز آ چکے ہیں, احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور سماب صاحب, میرے لیے آپ سب قابل احترام ہیں, لیکن جب آپ آؤٹ آف دی وے جائیں گے, اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں گے, کسی بھی وائٹ کالر آدمی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ قانون کے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. سماب صاحب, آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے, آپ کے لیے بھی رستہ کھلا ہے, اور میرے لیے بھی ہے. آپ نے میرے کریکٹر کو لے کر جو باتیں کی ہیں, اور آپ نے جہاں جہاں جو کچھ کیا ہے, اب اس کے بعد پھر اور ہی دروازوں پہ آپ سے ملاقات ہوگی. میں نے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھ کے آپ سے موقف لینے کے لیے بات کی تھی, لیکن معذرت کے ساتھ آپ چال باز, سازشی اور نوسر باز نکلے. اور سردار مقصود صاحب, یہ جو آپ کو جھوٹی کہانیاں اور جھوٹے آئینے سماب صاحب کی طرف سے دکھائے گئے ہیں, میں یہ پورے رمضان کے مہینے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, سردار مقصود تمہاری کشتی میں جو سب سے بڑا سوراخ کرے گا, اس کے پیندے کو تباہ کرے گا اور تمہیں ڈبوئے گا, وہ یہی سماب ہوگا. اور میں پورے ذرائع اور مصدقہ اطلاعات کے ساتھ بات کر رہا ہوں. چیئرمین ایف ای آر سے گزارش ہے کہ ان تینوں حضرات کی منی ٹریل نکلوائی جائے, دیکھا جائے کہ یہ کیا ہیں اور کیا نہیں. اور راجہ پرویز اشرف صاحب, پلیز مجھے رپلائی کیجیے گا, نہیں تو جو اگلا اجلاس اسمبلی کا نزدیک ہی ہے, اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں آپ کے سامنے جو میری گفتگو ہوئی ہے ان سے وہ بھی رکھوں گا, اور جو ان کے ثبوت ہیں وہ بھی رکھوں گا. آگے میں امید کرتا ہوں کہ گجر خان جیسے شہر کو, خوبصورت پرامن شہر کو, سماب جیسے ناسور سے آپ بچائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.